والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج میں کچھ ایسی فیک نیوز کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا جو سوشل میڈیا میں جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی کے جادو کو برقرار رکھنے، یعنی نریندر مودی جی جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حالیہ 5 اسمبلی انتخابات میں ہوئے بی جے پی کی ہار مودی کی ہار نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل ترقیاتی کام کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس فیک نیوز کو شیئر کرنے میں ملعون و خبیث شخص وہ بھی ہے جو منافق ہے اور سراسر جھوٹ بولتا ہے، اور ہند و پاک میں یہ شخص خبیث ترین مانا جاتا ہے، یعنی کہ طارق فتح۔ ناظرین، میں ساری چیزوں پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، یہ جو فیک نیوز کا آپریشن کیا گیا ہے وہ محمد نوید اشرفی صاحب نے اس رپورٹ کو تیار کیا ہے جو دی وائر میں شائع ہوئی ہے، اسی کی کچھ جھلکیاں اور اس کی جو آپریشن کیا گیا اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، دی وائر اور مذکورہ رپورٹر کے شکریہ کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور میزورم اسمبلی انتخابات کے نتیجے منظر عام پر آئے، جس میں بی جے پی کو امید کے مطابق کامیابی نہیں ملی، اور کانگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ دوسری علاقائی پارٹیوں کو ان صوبوں کے عوام نے قبول کیا۔ بی جے پی کی شکست کے بعد سوشل میڈیا پر پھر فیک نیوز کا دور چلا، اور اس دفعہ یہ دور لیپا پوتی کا دور تھا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے مضامین اور تصویریں گردش کر رہی ہیں جو یہ پختہ کرنا چاہتی تھی کہ موجودہ شکست میں مودی کی کوئی خطا نہیں ہے، اور عوام پر مودی کے لاکھ انعامات کے باوجود بھی عوام مودی کے کام اور ان کی ایثار کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کانگریس پر یقین کر رہے ہیں۔ آج ہمارے فیک نیوز اور راؤنڈ اپ کا مرکز گفتگو وہ خبریں ہیں جو اسمبلی انتخابات کے نتیجوں کے بعد سوشل میڈیا پر آئی ہیں۔ اخبار لکھتا ہے، رینوکا جین نامی خاتون نے اپنے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ لکھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے نیو یارک ٹائمز اخبار میں ایک مضمون نگار نے اپنے مضمون میں کچھ باتیں لکھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی عوام کم علم ہیں اور مودی کے کام کو سمجھ نہیں سکے۔ رینوکا جین کو پرائم منسٹر نریندر مودی خود ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں۔ رینوکا نے اپنی پوسٹ میں نیو یارک ٹائمز کے مضمون نگار کو منسوب کرتے ہوئے جو کچھ لکھا اس میں اہم باتیں کچھ اس طرح ہیں: ہندوستانی عوام نہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ کسی ملک کا مالیاتی خسارہ یعنی فزیکل ڈیفیکلٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ سبسڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ان کو فرق نہیں پڑتا کہ مالیاتی خسارہ 2.4% ہو یا 3.4%۔ ہندوستانی عوام کے لیے یہ قابل قدر بات ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہندوستان کا جی ڈی پی گزشتہ برسوں میں 3.8 سے بڑھ کر 7.4 ہو گیا۔ ہندوستانی عوام کو صرف شکایت کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ لوگ پیاز، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں پر شکایت کرنے والے ہی ہیں۔ ہندوستانی عوام اپنی پرانی عادتیں نہیں بدلنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ تبدیلی آئے وہ حکومت ہی لائے۔ عوام کی یادداشت مختصر اور نظر و مقصد تنگ ہے۔ یہ لوگ ذات کی بنا پر ووٹ دیتے ہیں، وکاس ان کو نظر نہیں آتا۔ مضمون نگار کو منسوب کرتے ہوئے باتیں ٹیکسٹ اور تصویر کی شکل میں متعدد افراد نے سوشل میڈیا میں شیئر کی، لیکن کسی نے بھی اس مضمون نگار کا نام نہیں بتایا۔ پہلی غلطی، یہ پہلا سراغ ثابت ہوا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ خبر فیک نیوز ہی ہے۔ مزید ہے کہ پوسٹ میں موجود انگریزی الفاظ کی ہجے بہت ہی غلط پائے گئے ہیں، جیسے دیر اس کے ہجے غلط تھے، اور انکریزڈ اس کے ہجے غلط تھے، کیسٹزم اس کے غلط تھے، پروموٹ اس کے غلطی تھے، پروموٹ کو PROMOTE سے لکھا گیا، جیسے الفاظ کو پیراموٹ، دیر کو اس میں ہجے انکریزڈ کو جو ہے ڈبل ایس کا استعمال کیا گیا اور ڈبل ای کا استعمال کیا گیا۔ کیسٹزم میں بھی الگ الگ یعنی کہ جو ایزم کو SUM سے تعبیر کیا گیا۔ تو ایک امریکی اخبار میں لکھنے والا مضمون نگار انگریزی کے ہجے میں اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے، اور ان غلط الفاظ کو ایڈیٹر اور تمام ڈیسک نے کیسے نظر انداز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے۔ جب نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ دیکھی گئی تو اس طرح کا کوئی مضمون وہاں موجود نہیں تھا۔
वहां असम्बली इंतखाबात के बाद सिर्फ यही खबर शाये हुई और यह मजमून ही नहीं थी। तारिक फतह इस वक्त कनाडा में मुकीम है। इसने 13 दिसंबर को ओंटारियो से एक वीडियो ट्वीट किया। इस ट्वीट का ताल्लुक हिंदुस्तान के मौजूदा असम्बली इंतखाबात से था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान में असम्बली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी परचम के मिसल सब्ज परचम लहराते हुए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, ये ट्वीट तारिक फतह ने शाम तकरीबन 8 बजे किया था। उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और दोबारा इसी वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, राजस्थान में असम्बली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान सब्ज इस्लामी परचम लहराते हुए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजर आए। नाज़रीन, ये वीडियोस 1 मिनट के लिए आप देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो पर गुफ्तगू करूंगा। नाज़रीन, तारिक फतह के अलावा दूसरी जगहों पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है। पॉलिटिक्स फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, कांग्रेस परस्त हिंदू भाइयों मुबारक हो, आपकी चाहत की मांग शुरू हो गई। मधु पूर्णिमा किशोर का नाम फेक न्यूज की इशाअत में अव्वल दर्जे में आता है। इस वक्त वो ICSSR में मौलाना आजाद नेशनल प्रोफेसर हैं। मधु किशोर ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस की फतह के 24 घंटे से कम वक्त में हम यहां हैं, बाबरी मस्जिद लेके रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर वीडियो की तफ्तीश करने पर मालूम होता है कि यह वीडियो तकरीबन 2 बरस पुराना है। वीडियो का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला संभल से है और राजस्थान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वीडियो में जो लोग जुलूस में शामिल हैं उनके हाथ में पाकिस्तानी परचम नहीं है, बल्कि वो सब्ज परचम है और ये सब्ज परचम इस्लामी तारीख में क्या हैसियत रखता है, यह अपने आप में एक बहस का मौजू है। यह एहतिजाज संभल के शहरियों ने बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी के मौके पर मुनाकिद किया था, जिसमें नारे लगे थे, बाबरी मस्जिद लेके रहेंगे, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। इस एहतिजाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा नहीं लगा था। लिहाजा तारिक फतह और मधु किशोर अपने तासुब की बिना पर सिर्फ फेक न्यूज आम कर रहे थे। सियासत, सहाफत और तालीमी इदारों के जिम्मेदारों को ये बातें कभी जेब नहीं देती और तारिक फतह वैसे भी एक कमीना शख्स है और हमेशा झूठ बोलता है। और इस पर मेरी एक बाकायदा पूरी सीधी बात आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखें। नाज़रीन, यहाँ आपको बता दें कि जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं ट्विटर की वगैरह वगैरह, ये सब आल्ट न्यूज़ के शुक्रिया के साथ, इसलिए कि उसने भी इस फेक न्यूज़ पर और बिखुसूस ये चैनल जो है फेक न्यूज़ पर ज़्यादा ऑपरेशन करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2014 में आम इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने मोदी के नाम पर आवाम से बहुत वादे किए थे। अच्छे दिन और मोदी लहर के नाम पर बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। हाल ही में मुकम्मल हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद बीजेपी, उनके कारकुनों और हिमायतियों का यकीन मुद्दम हो चुका है। चारों तरफ लोग हैरत भरी निगाहों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ मोदी लहर का। हालांकि बीजेपी की कोई बड़ी शिकस्त नहीं है, लेकिन उसने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है और मोदी नाम का तिल्स्म यानी कि जादू बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इसी की एक कड़ी मानते हुए गुज़िश्ता हफ्ते एक खत बउनवान डियर PM वी डोंट डिजर्व यू मंजर आम पर आया। इस खत के बारे में कहा गया है कि यह खत रिपब्लिक टीवी के बानी मुदीर, जो मुतनाज़ा सहाफ़ी माने जाते हैं, चिल्लाते बहुत हैं, अर्नब गोस्वामी ने लिखा है। खत में इस बात का तस्करा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिन भर में 16 घंटे खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन आवाम को उनके ईसार की कोई कदर नहीं है। आवाम छोटी और गैर जरूरी बातों में मुब्तला हैं और फजूल बहसों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो असेंबली इंतखाबात में सही लोगों का इंतखाब नहीं कर पाते हैं। बूम लाइफ
یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جو اس طرح کا آپریشن کرتا ہے، فیک نیوز کیا چیز ہے، ریالٹی کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اپنی انکشاف میں بتایا کہ اس خط کا اصل مصنف کون ہے، اس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ خط تقریباً 3 سال پرانا ہے۔ 2015 میں اسے شنک ناٹ جیسے پورٹل نے بھی شائع کیا تھا۔ بوم کے مطابق یہ خط بہار انتخابات کے بعد آیا تھا اور اس میں بہار کے اسمبلی انتخابات کا تذکرہ ملتا ہے۔ دراصل یہ خط مودی نام کے طلسم کو برقرار رکھنے کی کوشش بھر ہے جو نام بدل بدل کر وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل یہ فیک نیوز کا جو جال اس وقت سوشل میڈیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر پارٹی اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہے، لیکن بی جے پی زیادہ کرتے ہیں، نریندر مودی صاحب کو چاہنے والے اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور پرانے خطوط کو، نئی خطوط کو جس میں کچھ تعریفیں ہوتی ہیں اس میں ہیرا بدل کر کے پیش کرنا یہ عام سی بات ہے۔ اور رہی بات کشور کی، پورنیما کشور کی، وہ تو بی جے پی کی ہی ہمدرد مانی جاتی ہیں، لہٰذا انہوں نے بی جے پی کے یا پھر نریندر مودی جی کے جادو کو یا ان کے طنز کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا سہارا لیا۔ مگر تاریخ فتح تو یہ ہمیشہ متنازع رہا ہے، وہ یہاں کر کے ہمیشہ سے جو ہے بی جے پی کے ان کے بلکہ آر ایس ایس کے جتنے بھی آئیڈیالوجی ہیں اس کو جو ہے برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کو مار کر بھگا دیا گیا تھا اور اس کو متنازع قرار دیا گیا تھا، ہند و پاک دونوں جگہ پر یہ شخص بدنام ہے۔ لہٰذا فیک نیوز کی اس دنیا میں ہم لوگوں کو بچ کر کے چلنا چاہیے، ان تمام خبروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح سے کسی کی بھی تصویریں لگ کر کے ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی، اور پیغام ہمارا یہی ہے کہ فیک نیوز سے بچ کر کے رہیں۔ ہم یہاں پر اجازت دیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون